بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1215 ہے اور آج سورہ مریم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 63، 64 اور 65، 63، 64 اور 65۔ چلیے سب سے پہلے یہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تلک الجنہ، یہ وہ جنت ہے، التی نورث، جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، اس کو جو پرہیزگار ہوگا، وما نتنزل، اور ہم فرشتے نہیں اتارتے یعنی اور ہم فرشتے نہیں اترتے، الا بامر ربک، مگر آپ کے رب کے حکم سے، لہو، اسی کے لیے ہے، ما بین ایدینا، جو کچھ ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذلک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وما کان، اور نہیں ہے، ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا، رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما، اور اس کا بھی جو بھی، بینہما، ان دونوں کے درمیان میں ہے، فاعبد، بس آپ اسی کی عبادت کریں، واصطبر، اور قائم رہیں، عبادتہ، اس کی عبادت پر، هل تعلم، کہ آپ جانتے ہیں، لہو سمیع، اس کا کوئی ہم نام۔ ترجمہ یوں ہے، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی، اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے، وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مالک، اور جو مخلوقات ان کے درمیان میں ان کا بھی، لہذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا؟ ان 3 آیات میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں، ان 3 آیات میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں۔ دوسری بات، فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے۔ تیسری بات، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ چوتھی بات، تمہارا رب ایسا نہیں جو بھول جایا کرے۔ پانچویں بات، وہ آسمان اور زمین کا بھی مالک ہے اور مخلوقات ان کے درمیان ہیں، ان کا جو مخلوقات ان کے درمیان میں ان کا بھی۔ چھٹویں بات، تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کی طرف جھکے رہو۔ ساتویں بات، کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض جنت جو ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے معمور ہے، اس جنت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بنائیں گے جس کو جنت کی آرزو اور تمنا، وہ اپنی زندگی میں فیصلہ کر لے، وہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور پرہیزگاری میں اپنی زندگی بسر کرے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ ہم یعنی فرشتے آپ کے پاس جب چاہے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے اپنی یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ آپ ہمارے پاس ذرا زیادہ آیا کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وما نتنزل الا بامر ربک، یہ فرشتے یعنی ہم اپنے پروردگار کے حکم ہی سے اترتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اور اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو بھول جائے۔ پیغمبر، اللہ آپ کو بھولنے والا نہیں ہے، یعنی ہمارے آنے سے نہ آنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، آپ کا رب تو آپ کو بھولنے والا نہیں ہے۔ بس جب بھیجنا مصلحت ہوتا ہے، اللہ ہم فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، وہی آسمان و زمین کا رب ہے اور ان سب چیزوں کا بھی رب ہے جو ان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں کا حکم دیا گیا یہاں پر کہ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، پیغمبر آپ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اللہ ہی کی عبادت پر ثابت قدم رہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ کا نہ کوئی ہم نام ہے اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، وہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں تنہا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
اور ایک سوال کیا جا رہا ہے هل تعلم له سمیا. غور سے سنیے اس بات کو، غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو رب ذوالجلال جیسی صفات رکھتا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا قادر مطلق تمہارے نزدیک کوئی اور ہے؟ ڈھونڈو، تلاش کرو. تمہاری آنکھیں اور نگاہیں ہار جائیں گی. تصویر کرو اس حقیقت کو کہ اس زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے اور سیارے، یہ پہاڑ اور سمندر، یہ جمادات اور نباتات، یہ حشرات اور ارض، یہ چھوٹی بڑی چیزیں، یہ بادل، یہ ہوا، یہ پانی اور آگ، یہ ساری کی ساری چیزوں کا مالک، حقیقی مالک اللہ ہے. اور اللہ کی ذات جیسی بلند کوئی چیز ہو نہیں سکتی. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں. ڈھونڈو، تلاش کرو، ہار جائیں گے تم. اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.